آمین آمین آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ میرا صاحب، آپ نے اس مختصر کلپ کے اندر بہت سی علمی اور بنیادی اصولی گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر قائم رکھے، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ کھول کھول کے بات بیان کی جائے، تاکہ جو زندہ رہے وہ پورے شعور کے ساتھ زندہ رہے، اور جو مرے وہ غافل نہ مرے، اور جس نے حق کا ساتھ دینا ہے وہ کھل کے ساتھ دے، کھل کے ساتھ دے حق کا۔ یہ صرف آیتیں نہیں پڑھنے سے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو، تو سچوں کا ساتھ دو نا۔ حق کی دعوت اٹھی ہوئی ہے، حق کو قائم کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی پھر منظم ہو گئے ہیں، اگرچہ بڑی سخت چوٹ کھائی ہے، اور ایسی ایسی باتیں یعنی سامنے آئی ہیں کہ جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سورہ الجن کے اندر آیا ہے کہ جنوں کو جب حق دعوت ملی تو اس کے بعد انہوں نے جو اپنی قوم کے اندر جا کر دعوت دی، اور ساتھ ہی اس چیز کا اظہار کیا کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ انسان اور جن یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یعنی اس وجہ سے ہم ان کے چکر میں آ گئے کہ یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے بڑے بڑے وہ پرانے کھلاڑی ہیں، تو یہ کس طرح جھوٹ بولیں گے، یہ کیوں شرک کریں گے؟ جس طرح حنیف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس بڑھاپے میں شرک کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں شرک کروں گا؟ اور اس کے مرید بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حنیف صاحب کیوں شرک کریں گے؟ بھائی شرک تو یہ تو ایک یعنی دو راستے ہیں، چاہے توحید کا راستہ اختیار کرو چاہے شرک کا راستہ اختیار کرو، یہ تو مرنے دم تک آخری سانس تک امتحان ہے۔ تو اپنے ایمان عقیدے کو آخری سانس تک لے جاؤ، اس کے بعد پھر جو وہ موڑ کے بعد آگے منزل ہے نا، پھر مالک خوش کر دے گا آپ کو، اگر آپ اس پر قائم رہے۔ اور یاد رکھنا، علمی ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے درسوں کے اندر سے میں نے ایک بالکل نچوڑ کے طور پر وہ ایک اصولی گفتگو میں نے نوٹ کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دنیا والوں سمجھو اس کو کہ تمہارا امتحان صرف اس چیز کا ہے کہ تم اپنے ایمان اور عقیدے میں کتنے پختہ ہو، یہ امتحان ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہ درست عقیدہ اختیار کر لیا ہے بس آپ کو جنت کے مستحق ہو گئے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر چیک کیا جائے گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، اور جو قائم رہیں اس کے اوپر وہ اپنی سچائی کا ثبوت دیں گے، اور جو پھسل جائیں وہ اپنے جھوٹے ہونے کا ثبوت دے دیں گے کہ انہوں نے جھوٹا نعرہ لگایا تھا توحید کا۔ تو یہ پھسل گئے اصل میں، یہ اسی چیز کا ان کا امتحان تھا کہ کیا نبی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ظاہری بات ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے، جب بھی دعوت اللہ جب کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، یہ عزت دار سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تو کیا ہماری مراد ہوتی تھی؟ اپنی طرف بھی اشارہ ہوتا تھا اور مومنوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا تھا کہ، اور پھر دوسروں کو کہا جاتا تھا کہ یہ عزت دار سر ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے ایمان کی وجہ سے، جب اس کو تم کسی اور کے سامنے جھکاؤ گے تو اس کو تم نے خود ذلیل کیا ہے۔ تو کیا اس وقت ہمارا ذہن ہوتا تھا کہ اس میں کوئی استثناء بھی ہے؟ اور شرک میں استثناء نہیں ہوتی ہے، سارے انبیاء نے اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے اور اسی کی دعوت دی ہے اور اسی پر قائم رہے ہیں، وہ کوئی استثناء نہیں ہے اس کے اندر کہ کسی ایک نبی نے تھوڑی سی مختلف دعوت دی ہو ایمان عقیدے کے حوالے سے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں شریعت کے اندر اللہ کی بندگی کے طریقوں کے اندر اختلاف یعنی آپس میں وہ رہا ہے، اس میں تبدیلی رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود کی، اور اس میں بھی یہ دیکھنے کے لیے تھا کہ کون اپنی آباء و اجداد کی ایک طریقہ کار کو پسند کرتا ہے اور کون اللہ کے حکم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اپنا حکم بدلی کر دیا وہاں، تو اب پتہ چلے گا کون اللہ کا ماننے والا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی دیکھیے ہم ہماری زندگی میں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہی اللہ کا انداز ہے۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ عام طور پر کہتا ہے کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، پانی حلال ہے، کھانے حلال ہیں، فروٹ حلال ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ لیکن ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہ کا حکم آ گیا کہ صبح سحری سے لے کر صلاۃ الاذان مغرب تک بالکل مومنو تم نے نہیں کھانا پینا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو اللہ کا حکم جب آ جائے نا تو حلال حرام ہو جاتا ہے، حرام حلال ہو جاتا ہے، اللہ کا جب حکم آ جائے تو۔ جس طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، لیکن مالک نے یہ بتایا کہ جان بچانے کے لیے اگر کوئی بندہ یہ کرے گا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، صرف جان بچانے کے لیے۔ تو اللہ جس طرح کا حکم دے وہ ہے جو چاہے حکم دے۔ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے،
اور عمر بن خطاب نے اپنے دور میں یہ علمی بات پھیلائی اونچی آواز میں طواف کے دوران، تاکہ لوگ سنیں اور یہ کہیں بعد میں شیطان کو موقع نہ ملے. کہا کہ دیکھو، حجر اسود کو خطاب کیا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو میں صرف اس وجہ سے میں بوسہ دے رہا ہوں. یعنی میں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے اپنی آنکھوں سے یعنی نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا. تو اب نبی نے جب بوسہ دیا ہے تو خالص اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کا حکم کہ اس پتھر کو بوسہ دو، یہ اللہ کی بندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے. اب دیکھیں کتنے ہندو ہیں، سکھ ہیں، بڑی عظیم اکثریت ہے انسانوں کی جو اس چیز کا تانا دیتے ہیں کہ اچھا جی ہم مورتی کو پتھر کو پوجیں تو کافر اور مشرک اور جہنمی، اور تم جا کے وہاں بیت اللہ کے اندر جا کے پتھر کو بوسہ دو تو تم مومن ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرواہ نہیں کی ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک وہ اس ایمان کے اندر نہیں آئیں گے. لہذا اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ انسانوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے. انسانوں کو خوش کرنے کے لیے جو صحیح جائز چیز ہے اس کو جو ہے نا آپ نے غلط نہیں کہنا ہے یا اس کو نہیں چھوڑنا ہے. اسی طرح ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ بڑے بڑے سردار تھے، ان کی ناک بہت اونچی تھی، تو انہوں نے ہمیشہ جب نبی علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تو بات سنتے ہی نہیں تھے. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں بہت کہتے ہیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، بس صرف ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بلال ہیں، سہیب ہیں، اور یہ دو اور یا ایک نام لیے انہوں نے، ان کو ہٹا دو تھوڑی دیر کے لیے، پھر ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود بھی اس میں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا صرف اتنا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مخلص مومن ان کو میں پیچھے ہٹا دوں، اور یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی وقت وحی کا نزول شروع ہو گیا. مالک نے اسی وقت کہا کہ اے محمد، اگر یہ جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، میری وجہ سے، یہ میرے جو ہیں یہ ایماندار بندے ہیں اور میری وجہ سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو پیچھے کیا تو قصہ ہی ختم، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. گویا یعنی پیغمبری ختم. آپ اندازہ لگائیے. اور اس کے بعد یعنی نبی علیہ السلام نے ان بڑے بڑے لوگوں کا مطالبہ پورا نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے کہ یہ زیادہ ہو جائیں گے، زیادہ مانیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. نہ، کسی مخلص مومن کو آپ نے اگر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی دوسروں کو دکھانے کے لیے تو اس کے بعد سمجھیے آپ کا قصہ ختم ہے. پھر ایک اور واقعہ اسی طریقے سے آیا تھا عبداللہ بن ام مکتوم کا، کہ وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی علیہ السلام کو، کیونکہ نابینا تھے، دیکھ نہیں پا رہے تھے، پوچھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں کدھر ہیں کدھر ہیں. تو لوگوں نے بتاتے بتاتے وہاں پہنچا دیا جہاں ایک دن نبی علیہ السلام کو موقع مل گیا تھا بڑے بڑے سرداروں سے گفتگو کرنے کا. اور ابھی گفتگو شروع ہو رہی تھی یا ابھی ہو ہی رہی تھی تو عبداللہ بن مکتوم نبی علیہ السلام کا نام لیتے لیتے اس محفل میں آ گئے. اور ظاہر بات ہے بڑے بڑے سردار تھے، ان کو ذرا ناگوار گزرا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑا سا وقتی طور کے اوپر ناگوار گزرا. اور اس کا ظاہر بات ہے انسان ہے، بشر ہیں، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، نور میں نور اللہ نہیں ہے، بشر ہیں. تو نبی علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ یعنی کس انداز سے کہ ابھی تو یہ بات شروع، پھر وہ آگے، اور اسی چیز کو یہ بڑے بڑے سردار پسند نہیں کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ماتھے کے اوپر جیسا وہ شکن سی آتی ہے وہ انداز آیا. ابھی حالانکہ منہ سے کچھ بھی نہیں بولا، صرف وہ دل میں ناگواری ہوئی اور تھوڑا سا ماتھے کے اوپر ہلکی سی شکن پڑی، اور عرش پر بیٹھا ہوا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. مالک نے وہی نازل کی قرآن کی شکل میں اور قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب کے اندر اس چیز کا ذکر کر دیا کہ میرے پیغمبر نے کچھ بھی ناگواری محسوس کی اور ماتھے پر شکن ڈالی. اور وجہ یہ ہوئی کہ ایک ایسا بندہ آ گیا جو اللہ کا بندہ ہے اور مومن ہے، اور وہ اپنے دین کی اصلاح کے لیے مزید کچھ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور کوئی بات پوچھنے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تاکہ، اور اگر اس کو بتا دیا جاتا تو اس کے ایمان میں اور نکھار آ جاتا. اور اس کو ذرا ناگوار کہا کہ محسوس کیا گیا. اور بڑے بڑے سردار جو آ ہی نہیں رہے تھے، آج اگر آ گئے ہیں تو کوئی اللہ پر احسان نہیں چڑھایا انہوں نے، اگر آج آ گئے ہیں تو انہوں نے کوئی اللہ پر احسان نہیں چڑھایا ہے، بلکہ اللہ کا ان کے اوپر احسان ہوا ہے کہ ان کو موقع ملا ہے، لیکن ان احسان فراموشوں نے وہ موقع بھی ضائع کر دیا. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گرفت کی. اور بالکل پھر اس کے بعد کے واقعات بتاتے ہیں
اس کے بعد کے واقعات بتاتے ہیں کہ مدینے میں ایک مرتبہ جب ابو سفیان آئے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور جب اس طرح وہ چلتے ہوئے گئے سرداری انداز میں، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ دوسری اسی طرح وہاں بھی محفل بیٹھی ہوئی تھی، کچھ لوگ تھے، تو بلال رضی اللہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ابھی اللہ کی تلواروں نے اپنا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو یہ بات ابو بکر صدیق نے بھی سن لی، اور انہوں نے کہا بھائی کچھ تھوڑی سی نرمی کیا کرو، یہ بڑے سردار مکہ ہیں۔ اور دوسری بات ظاہری بات ابو بکر صدیق کے نزدیک یہ بھی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے سسر بن چکے تھے، اس رشتے کی وجہ سے بھی ابو بکر صدیق نے کچھ تھوڑا سا ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اتنا بھی سخت لفظ نہیں بول دیا کرو یار، کچھ تو یہ نہیں خیال کرو، اتنی بات۔ اور پھر جا کے نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے ملاقات کے لیے، تو وہاں جا کے اس واقعے کا ذکر کر دیا، اور یہ ظاہری بات ہے محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، اور نبی علیہ السلام اس کی تعریف کریں گے یا یہی کہیں گے کہ اچھا ابو بکر صدیق آپ نے اچھا کیا، ان کو سمجھا دیا۔ لیکن معاملہ الٹا پیش آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر، جس طریقے سے آپ نے یہ ان کو تھوڑا سا معاملہ کیا ہے، تو کہیں تمہاری بات کی وجہ سے وہ ناراض نہ ہو گئے ہوں، کچھ ان کو برا نہ لگا ہو، تو یاد رکھنا اگر ان کو برا لگا ہے یا ان کو ناراضگی تم نے اگر ناراض کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تو اندازہ لگائیے رب کو راضی کرنے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا تھا، اور جیسا یہ سنا اور نبی کے منہ سے سنا تو ابو بکر صدیق دوڑے ہیں، پیچھے دوڑے ہیں، اور دور سے انہوں نے آواز لگائی، او میرے بھائیو، کیا میں نے تمہیں ناراض تو نہیں کر دیا؟ ایک بات میں نے کہی تھی ایسی، تمہیں کوئی وہ بری تو نہیں لگی؟ تو آگے سے انہوں نے وہ سمجھ گئے، وہ سمجھدار لوگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہاں کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ہم نے معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی ٹینشن نہ لیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے ایمانداروں کی قدر دل کے اندر، جو مخلص مومن ہے، مخلص مومن۔ تو لہٰذا اب جو ہمارا نظم قائم ہوا ہے، یہ اسی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ قائم ہوا ہے، اور اس کو انشاءاللہ اسی بنیاد کے اوپر قائم رکھا جائے گا۔ بس صرف اور صرف ایمان خالص کا معاملہ ہے، اس کی قدر کی جائے گی، اس کو معیار بنایا جائے گا۔ نہ کسی پڑھے لکھے کا معیار ہوگا، نہ کسی کی دولت کا معیار ہوگا، نہ کسی کے پرانے ہونے کا معیار ہوگا، نہ کسی کے کسی علاقے کا معیار ہوگا، نہ عرب کا، نہ عجم کا، نہ کوئی معیار ہو نہیں ہے سوائے ایمان خالص کے۔ اور اسی دعوت کو انشاءاللہ جب تک یہ معاملہ کھل کے سامنے نہ آئے، تب تک یہ دوسرے معاملات ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اسی بنیاد کے اوپر ہم نے انشاءاللہ قوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی جماعت ابھی چھوٹی سی بنی تھی تو وہاں انہوں نے حنیف صاحب نے پوری حکمرانی شروع کر دی، جناب سارے معاملات، ایمان پیچھے چلا گیا، دوسری چیزیں آگے آ گئیں، تو یہ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا جس نے آپ کا ساتھ دینا ہے کھل کے ساتھ دے، یہ منافقانہ انداز میں اور روڑے اٹکانے والا انداز نہ اختیار کرے، کھل کے بات سامنے آ گئی ہے۔ اور ابھی خاص کر ہم نے جو اپنا ایک کتابچہ سجدہ تعظیمی کا شرک، چونکہ اسی بنیاد کے اوپر یہ مسئلہ اٹھا ہے، محمد حنیف صاحب کے اندر جو شرک آیا ہے صحیح اور کھل کے سامنے آیا ہے، یہ 2017 میں آیا۔ اس کے سے پہلے وہ اندروں اندر لگے رہے ہیں، وہ اتنی نہیں بعض لوگوں کو سمجھ میں آئی، کبھی کیا کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، تھوڑے سے جو کہ نہیں وہ لغوی طور پر تھا وہ جناب، وہ باقی رہا معروف سجدہ، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اس طرح لوگوں کو یہی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ معاملہ ہے، لیکن 2017 میں وہ کھل کے سامنے آئے ہیں، ان کا شرک سامنے آیا ہے۔ اور اس کے اوپر یہ جو کتابچہ لکھا گیا تھا، پہلے وہی مضمون تھا جو ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا، پھر اسی کو کتابچے کی شکل میں دے دی گئی، سجدہ تعظیمی کا شرک، اور اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کا عقیدہ، یعنی ڈاکٹر صاحب کا بھی عقیدہ اور ان کے ساتھیوں کا بھی عقیدہ، جو ان کے اصلی ساتھی ہیں یہ ہیں۔ اور اس کتابچے کے بڑا زبردست کتابچہ الحمدللہ لکھا گیا ہے، اور 7 مہینوں کی محنت سے لکھا گیا ہے الحمدللہ، بار بار اس کو پڑھ کے لکھا گیا ہے تاکہ کوئی ایسی چبھتی بات نہ اس کے اندر رہ جائے۔ اور ابھی جو آخر میں اس کو پرنٹ کرایا ہے، اس کے آخر میں 6 پوائنٹ موٹے موٹے، جس میں یہ ان سب گروپس نے بھی اختلاف کیا تھا، اس کو سمیٹ دیا گیا ہے اور بالکل اعلان کر دیا گیا اس کے اندر، اور اس سے پہلے بھی ہے سب کو، کہ ان بنیادوں کے اوپر ہمارا آپس میں ایکا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے ان بنیادوں کے اوپر جس نے بھی وہ اختلاف کیا ہے وہ آؤٹ ہے، وہ بالکل پیچھے سے چل سکتا ہے، لیکن کبھی وہ ہمارے مرکز کا، ہماری مرکزی شورا کا یا وہ اس انتظامیہ کا وہ حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ نظم قائم ہوا ہے، اور ابھی انشاءاللہ یہ ہمارا اس سلسلے میں پہلا پروگرام ہے، ساتھی اس کے اندر جائیں اور اپنے شکوک و شبہات بھی دور کریں، اور بالکل کھل کر اس میں، یعنی وہاں چیزیں بیان بھی ہوں گی تقاریر کے اندر،
اور اس کے بعد ہمارے بھائی ہیں وہ انشاءاللہ سوال جواب کا بھی معاملہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دواں قافلہ ہے رواں دواں، اور انشاءاللہ اس کو رواں دواں رکھا جائے گا، اور پورے شعور کے ساتھ اس دعوت کو جو ایمان کی شمع روشن کی ہے اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بالکل اس کو انشاءاللہ بجھنے نہیں دیا جائے گا، اور اس کو بالکل اسی انداز سے، وہ جو ٹکسالی دعوت ہے اسی انداز سے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے ذریعے جس طرح انقلاب آیا تھا توحید کا دعوت، رد شرک اور کفر بالطاغوت، اسی انداز سے، چاہے کسی کو برا لگے، کسی پر چوٹ لگے، یہ کلیہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا الحمدللہ، ہم نے نہ سر گرنے نہ ہم نے پیری میریدی کرنی ہے، ہم نے خالص اللہ کے دین، اور یہ اللہ کا احسان ہے، یہ جو ہماری سوچ ہے اور یہ طریقہ کار ہے یہ خالص اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، وہ ہمارے اوپر اگر رحم نہ کرتا تو کبھی ہم یہ انداز اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے مالک اسی کے اوپر قائم رکھے، اسی کے اوپر خاتمہ ہو۔